رات کے 1 بجے وہ پیرس پہنچے تھے۔ شہریار نے ناز کو پارلر بھیج کر خود اپنی فلائٹ میں چلا گیا جو کہ اس کے دوست نے آنے سے پہلے اس کے لیے خریدا تھا۔ شہریار کو فلائٹ بہت پسند آیا تھا۔ وہ اپنے روم کو پھولوں سے سجانے کے لیے کہہ کر باہر نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد شہریار ناز کو لے کر جب فلائٹ میں پہنچا تو فلائٹ بالکل سجا ہوا تھا۔ کہا تو وہ پاکستان میں ہی کورٹ میں کر کے آئے تھے۔ ناز کو بھی فلائٹ بہت پسند آیا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں چلے گئے۔ ناز کو اپنے نکاح کے بعد سے ہی اپنے کیے پر بہت دکھ تھا، اس لیے وہ تھوڑی پریشان تھی۔ شہریار نے اسے گولڈ کی رنگ پہنائی اور پھر اپنے مستقبل کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ادھر شہریار کے ماں باپ کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کا بیٹا پیرس ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے نکل چکا ہے۔ ملک حسن احمد نے شہریار کو کال کر کے بہت سنائی تھیں اور ناراض الگ ہوئے تھے۔ دلاویز نے بھی کبھی بات نہ کرنے کا کہا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت ناراض ہے۔ دلاویز کلاس میں نوٹس بنا رہی تھی کہ پیریڈ اور ہو گیا۔ اگلا پیریڈ دلاویز اور مریم کا فری تھا، اس لیے وہ دونوں گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے کینٹین ایریا کی طرف چل پڑیں جو کالج کے مین ڈور کے سامنے تھی۔ دونوں بینچ پر بیٹھ کر دوبارہ نوٹس بنانے لگیں اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ پوجا کرنے لگیں۔ اسی وقت ایک آدمی نے کسی کو کال کی، سر لڑکی ڈور کے سامنے ہی ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ مریم اور دلاویز دونوں بینچ پر بیٹھ کر برگر کھا رہی تھیں، تبھی مریم کی نظر مین ڈور پر پڑی۔ ارے وہ دیکھو، مشہور بزنس مین چودھری افضل کا بیٹا اور چودھری نثار کا بھتیجا چودھری عمار آ رہا ہے۔ مریم نے کسی رپورٹر کی طرح اعلان کر کے بتایا، یہ کیوں کالج میں آیا ہے؟ دلاویز نے مزاحیہ لہجے میں کہا، ہاں شاید ایڈمیشن کے لیے آیا ہوگا۔ مریم نے ہنستے ہوئے کہا، یار وہ تو ہماری طرف آ رہا ہے۔ دلاویز نے کہا، ہاں یار کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، وہ تو واقعی ہماری طرف آ رہا ہے۔ کہیں تم پر عاشق واشق تو نہیں ہو گیا؟ مریم اب بھی مزاح کر رہی جا رہی تھی۔ دلاویز نے اسے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بکواس بند کر مریم۔ گندمی رنگت میں ہلکی ہلکی داڑھی، مونچھیں گرائے، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھائے، چوڑا سینہ، اونچا لمبا قد، بلیو 3 پیس میں بالوں کو سٹائل کے ساتھ کھڑک کیے وہ بھرپور پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ویسے یار یہ بندہ کتنا ہینڈسم ہے نا؟ مریم نے عمار کو آتا دیکھ کر کہا، ہاں یار لیکن یہ ہم سے کیا بات کرے گا؟ وہ دونوں بھی خطرے سے بے خبر مزاح میں لگی تھیں۔ عمار اور اس کے 2 آدمی دلاویز کے پاس پہنچے۔ عمار نے آتے ہی دلاویز کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے کھڑا کیا تو وہ ہگی بگی اس ہینڈسم جلاد نما انسان کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ابھی کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی عمار اسے پکڑ کر ساتھ لے جانے لگا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کی دوست کو بھی لے چلو۔ دلاویز اس کے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے جا رہی تھی۔ ان دونوں کو ایسی چپ لگی کہ ان کے منہ میں جیسے زبان نہ ہو۔ کالج کے چوکیدار کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی چودھری عمار کو روکنے کی، کیونکہ وہ عمار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ عمار نے جب اسے لینڈ کروزر کے اندر دھکا دیا تو دلاویز کو ہوش آیا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ دلاویز نے غصے سے کہا، جس پر اگلے ہی لمحے زوردار تھپڑ دلاویز کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اسے توانا 25 سالہ عمار کا تھپڑ برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ دانیال گھر پہنچ کر سلمیٰ بیگم کے کمرے میں گیا۔ انہیں سلام کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ روم میں داخل ہوتے ہی سامنے بیڈ پر پڑی سمرہ نظر آئی۔ وہ ایک پل کے لیے مبہوت سا رہ گیا۔ وہ فیروزی اور ٹیپ پنک کلر کے کامدار لہنگے میں لائٹ میک اپ کیے وہ کسی کو بھی دیوانہ بنانے کا ہنر رکھتی تھی۔ دانیال کو لگا وہ اسے بیوی قبول کر کے بات ختم کر دے۔ اس سب میں سمرہ کا کیا عمل دخل تھا؟ وہ انہی سوچوں میں تھا کہ سمرہ نے اسے اوپر دیکھتے ہوئے اسے سلام پیش کیا۔ سمرہ کو جب لگا اس کا مجازی خدا اسے دیکھنے میں اتنا مگن ہے کہ سمرہ نے ہی سلام کہا تو دانیال جیسے نیند سے جاگا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا، اسے پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتارا اور برقی سے سمرہ کے رخسار پر تھپڑ دے مارا۔ اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے کہا کہ کان کھول کر سن لو، تم لوگوں کی نظروں میں میری بیوی ضرور ہو پر یہ چونچلے مجھے ہرگز پسند نہیں۔ جاؤ جا کر یہ چینج کر کے آؤ، مجھے تمہاری اس حالت سے وحشت ہو رہی ہے۔ اس نے سمرہ کو واش روم کی جانب دھکا دیا اور ہاں، اگر ماں جی کو یا اپنے ماں باپ کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دینے میں 1 منٹ لگاؤں گا۔ دانیال نے شعلے برساتی آنکھیں اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ روتے ہوئے واش روم میں گھس گئی اور کتنی ہی دیر وہ شاور کے نیچے کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ کیا یہ ایسی ہوتی ہے شادی کی پہلی رات؟ کیا سب کے ہسبینڈ اپنی پہلی رات کی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ اللہ جی، میں نے تو دعا میں دانیال کو مانگا تھا پر مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کا ساتھ ایسے نصیب ہوگا۔ وہ اپنا غبار نکال کر کافی دیر بعد واش روم سے باہر نکلی اور جانماز اٹھا کر ساتھ اپنے اسٹڈی روم میں نماز پڑھنے چلی گئی۔ اسے اس گھر اور دانیال کی روم کے سب جگہ کا معلوم تھا کیونکہ شادی سے پہلے وہ دانیال کی بہت اچھی دوست تھی، پر قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ جب وہ بیڈ روم میں آئے تو وہ دشمن جان سو چکا تھا۔ پیشانی پر بکھرے بال اور چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔
سمرا کو بااختیار اسے اپنے محرم پر بہت پیار آیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بیڈ کے پاس پہنچی اور بیڈ کے کونے میں ٹیک گئی، کیونکہ کمرے میں بیڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے تو دلاویز کو غلط ارادے سے لایا تھا کہ اس کی عزت خراب کر دے گا، پھر اس نے سوچا ایسے کام ہو جس سے میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے اور مجھ سے کوئی گناہ بھی سرزد نہ ہو اور ملک خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جائے۔ تب اس کے دماغ میں ایک بات آئی جو اس کے دل کو بھی اچھی لگی اور اس نے فوراً اس پر عمل کیا۔ اس نے موبائل نکال کر مولوی اور چند ایک بندوں کو بلوا دیا۔ کچھ ہی دیر تک وہ سب آ گئے تھے۔ عمار نے اپنے آدمی کو بھیج کر شادی کا ڈریس بھی منگوا لیا تھا تاکہ مولوی یا کسی دوسرے کو شک نہ ہو۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ خوبصورت سے کمرے میں موجود تھی۔ کمرے میں داخل ہونے والے کو اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ دلاویز نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے یہ چیخ کر کہا، مجھے کیوں لائے ہو؟ عمار نے ایک نظر اس کے معصوم اور کم عمر سانپے پر ڈالی اور دوسری اس کے ہاتھوں پہ جو اس کے گریبان پہ تھے۔ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ اس کی ٹانگ کو اپنی طرف کھینچ کر انگارے بنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے یہ بات کا آغاز کیا، غور سے میری بات سنو۔ دلاویز نے جب عمار کو ایسے روپ میں دیکھا تو ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہیں پائی، بلکہ اس کی زبان کے خوف سے تالو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اگر تم بغیر کوئی شور شرابہ کیے مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو جاتی ہو تو ٹھیک، ورنہ تم عزت سے بھی جاؤ گی اور جان سے بھی۔ اس نے بے بسی سے اسے چھوڑ کر کہا، اگر تم نکاح کے لیے ہاں کرتی ہو تو تمہیں اور تمہارے دوست کو میں جانے دوں گا۔ دھمکی دیتے ہوئے اس نے اس کے سامنے دو آپشن رکھے۔ نہیں نہیں، میں کبھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی، بے شک آپ میری جان لے لیں، دلاویز نے روتے ہوئے کہا۔ اوہ ریلی؟ عمار نے اس چھوٹی سی لڑکی کی ضرورت دیکھی اور غصے سے اس کی جانب بڑھا، تو ٹھیک ہے، جان سے پہلے تمہاری عزت جائے گی۔ عمار نے اسے بالوں سے پکڑ خود سے قریب کیا اور یہ کہتے ہوئے عمار نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا۔ تب دلاویز کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر گرے۔ ساتھ ہی عمار نے اسے آزاد کرتے ہوئے پوچھا، کرو گی نکاح یا مزید ٹریلر دکھاؤں؟ دلاویز نے روتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی، میں کروں گی۔ گڈ، سمجھدار ہو۔ یہ رہا نکاح کا ڈریس اور ساتھ ہی اس کی دوست مریم کو کمرے میں لایا گیا۔ اپنی دوست کو تیار کرو نکاح کے لیے، اگر اپنی اور اپنی دوست کی سلامتی چاہتی ہو تو۔ عمار مریم سے کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مریم دلاویز کو دلہن بنا کر لے آئی۔ عمار نے کہا، مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ دلاویز ملک ولد حسن احمد ملک، آپ کا نکاح عمار علی ولد چودھری افضل کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے بے بس کی طرف دیکھا جو اس آنکھوں میں وان کر رہا تھا۔ قبول ہے۔ سب اسے مبارکباد دیتے ہوئے چلے گئے۔ نکاح کے بعد مریم اور دلاویز اس کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ وہ اب انہیں جانے کی اجازت دے۔ وہ کمرے میں آیا اور دلاویز کو جھٹکے سے خود سے قریب کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، مبارک ہو مسز عمار۔ عمار نے دلاویز کو کہا تو وہ اسے خود سے دور کرتی ہوئی بولی، اب ہمیں جانے دیں۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ عمار نے کہا، مریم تم آشی اپنے دوست کو کال کرو، کہو کہ اگر تم دونوں کے والدین اس سے تم دونوں کو پوچھے تو کہنے کہ تم دونوں اس کے ساتھ ہو۔ مریم نے کہا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اچھا، لگتا ہے اپنی عزت پیاری نہیں ہے۔ اس کے کہنے پہ دل کی زبان فوراً پھسلی۔ آپ مجھ سے نکاح کر کے بعد اب مریم کو عزت کی دھمکی دے رہے ہیں؟ ارے نہیں نہیں مسز عمار، میں خود ایسا کچھ نہیں کروں گا، بلکہ میرے آدمی جو باہر کھڑے ہیں وہ ایک منٹ میں تمہاری دوست کی عزت کو چار چاند لگا دیں گے۔ مریم نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں آشی کو کال کرتی ہوں۔ پھر مریم نے آشی کو ایسا ہی کہا جیسا اس سے کرنے کو کہا گیا۔ مریم اب تم ذرا اس کمرے میں چلی جاؤ۔ کیا تم نہیں جانتی کہ آج تمہاری دوست کی ویڈنگ نائٹ ہے، تو اس لیے تم آرام سے سامنے والے کمرے میں چلی جاؤ۔ اگر بھاگنے کی یا کسی اور چالاکی کی کوشش کی تو مجھے الزام نہ دینا کہ کچھ بتایا نہیں تھا۔ دیکھو مسٹر عمار، دلاویز ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی زندگی خراب مت کرو۔ مریم اس کی باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے اس سے بولی، تم جتنا کہا اتنا کرو، جاؤ۔ اور مریم کمرے سے باہر نکل گئی۔ دلاویز کو ابھی بھی ڈر تھا کہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اس نے کمرے کو لاک کیا اور دلاویز کی طرف بڑھنے لگا۔ دلاویز پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ اس نے دلاویز کا بازو پکڑا اور اس کا دوپٹہ اس سے الگ کیا تو دلاویز روتے ہوئی بولی، پلیز ایسا مت کریں۔ لیکن وہ دل کو بیڈ پہ دھکا دیتا ہوا مکمل اس پہ قابض ہو چکا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنی عزت کو لٹیروں کی طرح لوٹنے لگا۔ شہریار نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو صبح کے 5 بجے کا الارم بج رہا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ جب وہ شاور لے کر آیا تو سمرا کو سوتے ہوئے پایا۔ اس نے غصہ تو بہت آیا کہ اس کی بیڈ پر بڑے آرام سے سو رہی ہے، پر دوسرا خیال اسے یہ آیا کہ اس کے کمرے میں تو صوفہ ہے ہی نہیں تو وہ کدھر سوتی۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچنے لگا، میری بلا سے جہنم میں جائے۔ اب وہ اسٹڈی میں داخل ہوا تاکہ نماز ادا کر سکے۔ وہ نماز ادا کر کے کمرے سے باہر نکل گیا اور ملازمہ کو دن میں اپنے کمرے میں صوفہ رکھنے کا کہہ دیا اور خود سلمہ بیگم کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھیں۔ انہیں سلام کر کے وہ دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ بیڈ خالی پڑا تھا۔ اس اسٹڈی روم میں سمرا نماز ادا کرتی نظر آئی تو اب بلا وجہ سونے کی کوشش
کرنے لگا کیونکہ آفس سلمہ بیگم نے جانے نہیں دینا تھا آج کے دن۔ سمرا اسٹڈی سے باہر نکلی تو اس کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹے دانیال پر پڑی۔ اس نے جلدی سے سلام کیا۔ دانیال نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر سلام کا جواب ایسے دیا جیسے اس پر آسمان گرا ہو۔ سمرا نے بھی خاموشی میں ہی عافیت جانی اور اپنے بال سلجھانے لگی۔ میرون کلر کا خوبصورت سا ڈریس جس پر گولڈن کام بنا تھا، اس میں سمرا کے نم بال اور معصومیت جو دانیال کو دیوانہ کر رہی تھی۔ دانیال، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ سمرا ہے، ناز نہیں۔ اس کے دل کے کسی کونے سے آواز آئی۔ وہ صرف سمرا نہیں بلکہ مسز دانیال ہے۔ اسے تمہیں دیکھنے کا پورا حق ہے، لیکن وہ اپنے دل کو ڈپٹتا ہوا اس کا خیال دل سے نکالنے لگا۔ سمرا نے ہلکا سا میک اپ کر کے بعد پلٹ کر دانیال کی طرف دیکھا تو دانیال بھی ایک دم اٹھا اور دل کی باتوں کو چھوڑ کر چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے سمرا سے بولا، جو میں نے رات کو سمجھایا تھا وہ یاد ہے نا؟ دانیال اس پر چور نظر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا، جی یاد ہے۔ تو چلو پھر نیچے چلتے ہیں، اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ یہ سب دکھاوا ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ سمرا کے اسے دیکھنے پہ دانیال اسے وضاحت دیتا ہوا بولا، صبح جب دلاویز کی آنکھ کھلی تو وہ عمار کے مکمل خسارے میں تھی۔ عمار کا ایک بازو اس کے پیٹ پر سے ہوتے ہوئے اس کی کمر تک گیا تھا، جبکہ عمار کی ایک لات اس کی پنڈلی کے اوپر تھی۔ دلاویز مکمل طور پر اس کی قید میں تھی۔ دلاویز کل رات کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل تک تو عمار سالم، گھٹی اور پتہ نہیں کیا کیا لگ رہا تھا، پر اب اس کو دیکھا کر دلاویز کا دل چاہا کہ کاش عمار کے ساتھ ساری زندگی گزار دے۔ یہ شاید نکاح کی 3 بولوں کا اثر تھا کہ 2 دشمنوں کا بھی نکاح کر دیا جائے تو اس پاکیزہ رشتے میں محبت قدرت عمل ہے۔ دلاویز نے عمار کو آواز دی۔ عمار کو اپنے پاس کسی دوسری کا وجود محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر دلاویز کو دیکھا تو اسے سب یاد آ گیا۔ اب تو جانے دیں۔ دلاویز نے جب اپنے ماں باپ کو سوچا تو اسے پھر سے رونا آ گیا۔ جانے دیں، اب تو آپ نے مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے ہی اپنے باپ بھائی کا سوچ کر رونے لگی۔ چپ، ایک دم جب میں نے تمہارا ریپ نہیں کیا، تم سے نکاح کیا ہے؟ عمار نے سختی سے اس کی کلائی مروڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ گناہ نہیں، پر آپ کا طریقہ غلط ہے۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کر کے مجھے زبردستی نکاح کیا ہے۔ یہ سنتے ہی عمار کو تپ چڑھ گئی۔ بکواس بند کرو، میں تم سے نکاح کے بغیر بھی یہ سب کام کر سکتا تھا۔ یہ تو شکر مناؤ میں نے تم سے نکاح کے بعد یہ سب کیا۔ اب جلدی سے یونیفارم پہنو تاکہ تمہیں کالج چھوڑ دوں، اس نے سختی والے انداز میں کہا۔ وہ کیا، سیدھی طرح بولو، جو بھی بولنا ہے۔ وہ مجھے شاور لینا ہے۔ وہ اتنا ہی بول پائی تھی، شرم سے نیچے دیکھنے لگی۔ اوکے، وہ سامنے واش روم ہے، جاؤ جا کر شاور لے لو۔ عمار نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا تو جلدی سے شاور لے آئی۔ تب عمار نے بھی جلدی سے شاور لیا۔ عمار نے دلاویز مریم کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر ناشتہ کرایا اور پھر کالج کے لیے نکل گیا۔ راستے میں عمار نے دونوں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ اپنے انجام کی خود سوچ لینا۔ اور ہاں، اب تم دونوں جاؤ۔ سمرا اور دانیال آئے تو ناشتہ کی میز پر سب ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ سمرا نے سب کو سلام کیا، دانیال نے بھی سب کو سلام کیا اور دونوں ساتھ ساتھ کرسی پر بیٹھ گئے۔ ناشتے کے بعد دانیال تو باہر دوستوں میں نکل گیا، جبکہ سمرا سلمہ بیگم کے پاس بیٹھی گئی۔ سمرا بیٹا، تم تو جانتی ہو کہ ان حالات میں تم دانیال کی دلہن بنی ہو، ابھی وہ تم سے رویہ اچھا نہیں رکھے گا۔ میں جانتی ہوں، پر یہ تو عورت پر ہوتا ہے کہ وہ مرد کو کتنا جلدی اپنے بس میں کرتی ہے۔ سمرا کو پیار سے سمجھا رہی تھیں، دیکھو بیٹا، عورت کا حسن اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، جو تم پر ماشاءاللہ بہت ہے، تو انشاءاللہ جلد ہی تمہیں بھی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے دعا دینے لگی۔ انشاءاللہ پھپھو، سمرا نے کہا۔ سمرا دن کا کھانا کھا کر اپنے روم میں چلی گئی اور روم میں صوفہ پڑا دیکھ کر خوش ہوئی کہ آج وہ سکون سے سو پائے گی، اور پھر وہ سونے لیٹ گئی۔ نصرت بیگم کو رہ کر خود پر غصہ آنے لگا۔ اگر وہ ناز کی بات مان لیتی تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس بات کو آج پورا 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ اس مہینے میں انہیں کتنی ہی بار ناز یاد آتی۔ ماں تھی نا، کرتی بھی کیا، اور ناز نے بھی کون سا کم کیا تھا۔ ماں باپ کو کسی کے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ عمار لانچ میں داخل ہوا۔ ماما جانی کدھر ہیں؟ کھانا دے دیں۔ اچھا، آتی ہوں۔ وہ عمار کو لانچ دینے کچن میں چلی آئی۔ عمار، میری جان کدھر ہوتے ہو؟ 1 مہینہ ہو گیا ناز کو گئے ہوئی ہو، تم بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ تمہارے پاپا بھی اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ ماما، عمار نے نصرت بیگم کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آپ بھول جائیں سب، ناز آپی نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ نکاح کرنا غلط بات تو نہیں، اور اسلام میں بھی پسند کی شادی کی اجازت ہے، اس لیے اب آپ اپنی حاضر کال پر بات کر لیا کریں۔ وہ اب ماں کو کیا بتاتا، وہ اپنا بدلہ لے چکا ہے، اس لیے اب اسے اپنی بہن کی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نصرت بیگم بھی بیٹے کی باتوں سے خاموش ہو گئی۔